السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میڈی پردانی چین عزت دار ماور بہن کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش کی خبر سناؤں گا، کیونکہ اس وقت جو ادھم مچے ہوا ہے، جو اٹھا پٹک چل رہی ہے، جو اندیکھی چل رہی ہے، جو ایک کا دیکھ کے ایک جو کر رہے ہیں، جو افطار پارٹیاں یاد آ رہی ہیں لوگوں کو، اس کے اوپر تو ایک ہنسی اور ترس آ رہا ہے میرے کو۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں جو آپ نے دیکھے چیلنج کیا تھا کہ 1000 آدمی بھی نہیں آئیں گے، یہی کچھ بولا تھا میں نے، کچھ 1000 آدمی بھی نہیں آئیں گے، لیکن یقین مانیے 232 لوگ تھے ان کے، جو ان کے دلال ہے نا، سمجھے، نام تو جو ہے سو مسلمانوں کا ہے، باخر کے جو ہے سو بس ان میں سے انہیں نقوی تھا، انہیں تھا عباس نقوی، شاہ نواز، یہ اس کے رشتہ دار، اس کے رشتہ دار، اس کے رشتہ دار، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہم یہ بات پہلے ہی بتا چکے تھے آپ لوگوں کو، لیکن انڈیا الائنس کے طرف سے راہل گاندھی نے اور شرد پوار نے شرکت کی ہے، اور یہ ضروری بھی تھا بھائی، کیونکہ اب انہوں تو جاتے جاتے جو ہے سو ایک کام یہ کرے، انہوں جانا ان کا ضروری ہے نا، تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو ہے سو ان کے دلوں میں کیا تھا، جبکہ ان کے دلا کالے، یہ کالے انگریزوں کے، ان کے تو دل لاکھ درجے ان سے صاف ستھرے۔ تو بہرحال راہل گاندھی نے شرکت کی، شرد پوار نے شرکت کی، اور وہ لوگ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے، شرد پوار اور راہل گاندھی، اور ان کے پاس سے جسونت سنگھ اور ارون جیٹلی کا بیٹا۔ بہرحال یہ ایک ناکام افطار پارٹی بھی میری نظر میں ناکام ہے، وہ بالکل فیل ہو چکی ہے۔ زیرو سے بھی اگر سے کوئی ہنسا ہوتا تو وہ دیتا میں، کیونکہ یہ لوگ چیلنج کرے تھے 3 سے 5 لاکھ آدمیوں کی، 5 لاکھ آدمیوں کی یہ انہوں چیلنج کرے تھے۔ یہ 3 لاکھ تو ان کے پارٹی ورکروں کو بولے تھے یہ لوگ، لیکن یقین مانیے آپ لوگ کہ مذاق بن کے رہ گیا، معلوم ہے مذاق بن کے رہ گیا۔ ان کو اتنی تکلیف بھی ہے، اور ان کے صورتیں تو دیکھے تو ہنسی آ رہی تھی، معلوم ہے ان کے صورتیں دیکھے تو ہنسی آ رہی ہے، ترس آ رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی خلاف جو گئے تھے یہ لوگ، یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیونکہ انہوں اسی کے لائق تھے، ان کو یہی دن دیکھنا تھا۔ میں آپ لوگوں کو صبح کی ویڈیو میں بتا دیا تھا کھلے الفاظوں میں کہ دیکھیے کچھ گھنٹوں کے بعد گھوڑا میدان سامنے آ جاتا ہے کہ ہونٹ کس کا طرف کروٹ لیتا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، اور میں نے تو ایک بہت بڑا انتظار رکھ دیا تھا 1000 آدمی کا، لیکن ویسا جا کے جو ہے سو یعنی 222 224 پہ دم توڑ دیے یہ لوگ، جس میں سے بتایا میں نے عباس نقوی کے اور شاہ نواز کے رشتہ دار تھے تقریباً، اس میں سے وہ جو دلالی کرتے ہوئے آئے ہوئے ہیں، نہ تو ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا ہے، نہ مسلمانوں سے، نہ رمضان سے، نہ افطار پارٹی سے۔ صرف افطار پارٹی یہ لوگ اس لیے رکھے تھے، انڈیا الائنس کی طرف سے جس طرح سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے جو کل تہلکہ مچایا تھا، اس کا جواب دینے کی انہوں ناکام کوشش کرے۔ انہوں یہ بھول گئے کہ مسلمانوں کا وہ ہے رمضان، افطار پارٹی مسلمانوں کو دی جاتی ہے، مسلمانوں کے طرف سے ہوتی ہے، انہوں یہ چیز بھول گئے، اور انہوں یہ افطار پارٹی دیکھی اپنے آپ کو کیا ثابت کرنے لگے تھے، کیا ہوتا سمجھے یہ لوگ، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال میں نے اتنی بے عزتی کہیں پہ بھی نہیں دیکھی جب سے ہوش سنبھالا ہوں، چاہے آپ لوگ مانو یا مت مانو، کیونکہ اتنی بے رخی لوگوں میں ذرا سا بھی جو آئے ہوئے تھے 222 میں، جو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو ٹیبل 2 کا ہنسا، اس میں سے بھی جو رشتہ دار تو یہ شاہ نواز کے اور اس کے تھے،
لیکن یہ لوگوں کے چہروں پہ کسی کے پاس نور نہیں تھا. ایسا نہیں دکھ رہا تھا کہ یہ روزہ ہے, یہ روزہ ہے, ایسا تک محسوس نہیں ہو رہا تھا. لیکن ہم کو کیا کرنا ہے, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے سو ہر سطح پہ ناکام ہو. جو بھی ناکام کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ ناکامی ہوگی, کیونکہ کوشش ہی ناکام ہے ان کی. کیونکہ کسی کا دیکھ کے کچھ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. عوام کے دلوں میں محبت ہونا چاہیے. مسلمانوں کو تم نے اتنی تکلیفیں دی ہے, اتنی عزتیں دی ہے, اور آج ڈھونگی سنیاسی چندی چور خدگڈا منہ بڈھے کی تو صورت دیکھنے لائق تھی. یعنی اتنا اپنے آپ کو ایک وحشی نظر آ رہا تھا. وہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے, ہم کسی کے اوپر ایسا نہیں بول سکتے, لیکن ایک ڈراؤنی خواب بنے ہوا تھا. لوگ دیکھے تو گھبرا جانا اس کو. صرف تالو چمک رہی تھی اس کی, معلوم تالو چمک رہی تھی اس کی, اور دوسرا کچھ بھی نہیں تھا. اور ایسا روزہ کھول رہے انہوں, ایسا کھجور کھا رہے ہیں, بیج سمت کھانے کے چکر میں تھے انہوں, دبا کے جو ہے قطر دیا ہوگا, بعد میں معلوم ہوا اندر کھجور میں بیج بھی رہتا ہے. ارے بھائی یہ مذاق ہے بھائی, یہ لوگ ایک مذاق ہے. لیکن جو بندوبست کرے تھے وہ لوگ, سجائے ڈیکوریشن یہ وہ مٹھی دھول, یہ ایک اعلیٰ سطح پہ تھا. کیونکہ وہ بھی پھوٹ کا کوئی کر کے دیے ہوں گے. کمپنیاں تو بہت ہوتی ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے. کیونکہ انہوں تو 1 روپیہ جیب سے خرچ نہیں کر سکتے, انہوں 250 نکال لیتے انہوں. اب دیکھیں اب انشاءاللہ منگل کے دن کیسے کروٹ بدلتے ہیں. انہوں لیٹ جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں, یہ دیکھنے لائق ہوگا بھائی. یہ بڑا مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ, کیونکہ ابھی 1 دن باقی ہے, سمجھے نا آپ, 1 دن باقی ہے. اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ یہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہرحال آپ لوگوں سے ایک دردمندانہ اپیل ہے آپ کے اس بھائی کی, آپ لوگ دعاؤں کا سلسلہ ایسے ہی جاری رکھو انشاءاللہ. اور جو فلسطین میں جو دھوم دھماکہ چل رہا ہے ماشاءاللہ, وہ الگ ہی منظر بیان کر رہا بھائی. اب لیکن پھر ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے, اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنائیں گے. آج ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان بھی مسجد اقصی میں افطار روزہ کھولے ہیں اپنا. ادھر بھی ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا وہاں کے وزیر خارجہ کی طرف سے, ترکی کے وزیر خارجہ کی طرف سے. تو مسجد اقصی میں زبردست پیمانے پہ افطار پارٹی بھی, اس کے باہر اور اندر مسجد میں دیکھنے لائق منظر تھا وہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے الگ ویڈیو بنے گی. ہر طرف ہمارا بول بالا ہو گیا, یہ ہم کہتے ہوئے آئے آپ لوگوں کو, صبر کرو, صبر تحمل کا مظاہرہ کرو. کیونکہ وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ باسط ہے, وہ راشد ہے, وہ جبار ہے, وہ غفار ہے, وہ ستار ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو جیسا چاہیے ویسا ہی ہوگا. یہ ہم نے بتا دیا تھا, اب آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اور دعائیں کیجیے انشاءاللہ. منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. روزے رکھیے, نماز پڑھیے, تلاوتیں کریے قرآن پاک کے, اور تراویح مس مت کرو, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم. سپر فلاپ بھائی, سپر فلاپ, بکس ہے. السلام علیکم.